نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب استعانة اليد في الصلاة ہاتھ سے مدد لینا نماز میں استعانۃ الید فی الصلاۃ اذا کان من امر الصلاۃ اذا کان من امر الصلاة جب ہو وہ نماز کے کسی کام سے. وقال ابن عباس يستعين الرجل في صلاته من جسده جسم مدد لے سکتا ہے آدمی نماز میں اپنے جسم سے بما شاء. ووضع ابو اسحاق فلن سوته ابو اسحاق کا کلن سوتن ٹوپی رکھی. ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی في الصلاة نماز میں سر سے ٹوپی اتاری سامنے رکھ دی. ورفعها ووضع نماز خراب نہیں ہوئی پھر اٹھا لی رکھی پھر اٹھا لی. علی کفہ رکھی علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہتھیلی علی رسوله ایسر علی رسوله ایسر ایسر ٹھیک ہے. الا ان يحك جلدا او يصلح. یہ کیا ہے رسغ؟ ہاں جی ایسے یہ ایسے رسغ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ گٹ کلائی. کلائی. ہاں پنجابی میں گٹ کہتے ہیں نا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کلائی. کلائی. رسغ کا معنی کلائی. عبداللہ صاحب رسغ کا معنی کلائی. یہ کلائی اگر نہ آپ کو یاد رہا تو پھر گٹ تو یاد رہے گا نا. گٹ پنجابی میں کہتے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس انه بات عند ميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته. قال فاستجعت على عرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه. ایک تو یہ تعلق ہو گیا ہاتھ کے ساتھ نہیں. آگے پڑھے آگے ابھی نہیں تعلق باپ کے ساتھ پڑھا ابھی نہیں پڑھا. ثم قرأ العشر آیات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن اس پڑھی نا آپ نے کو 15-20 دفعہ. قال عبد الله بن يوسف عبد الله بن عباس فقمت فصنعت. لو جی آگے تعلق آ رہا ہے. میں کھڑا ہوا مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. یہ آ گیا. میں کھڑا ہوا آپ کے دائیں جانا نہیں بائیں. ہاں جی بائیں جانا بائیں پہلو میں جنب ہی. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی رکھا رسول اللہ نے اپنا ہاتھ علی رأسی دایاں ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر. وأخذ بأذن الیمنی ہاں اور پکڑا میرا دایاں کان. یفتلها بیدی اس کو مروڑ رہے تھے نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ. یفتلو بیدی ہی اس کو مروڑ رہے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ. یہ ہے تعلق باپ کے ساتھ. سمجھ آ گئی نا. فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم یعنی ایسے جیسے آپ بائیں ایسے ہیں ادھر سے گھما کے دائیں جانب مجھے کھڑا کر دیا. ثم صلی رکعتین فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین. یہ نماز کی حالت میں ہو رہا ہے سارا کچھ. ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجاع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. نماز میں کلام کرنے کی ممانعت. نماز میں نہیں بولنا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال كنا نسلم على. یہ حدیث بڑی قابل غور ہے. ہم سلام کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پڑھے نا آگے پڑھے. وهو في الصلاة کب کہتے تھے؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے. یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے
تو ہم نماز کی حالت میں نبی السلام کو باہر سے آ کے اسلام کہتے ہیں. جیسے آج کل ہماری مسجد بڑا رواج ہے, جماعت کھڑی ہوگی, جو آیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, ساری جماعت رو ہلا کے رکھ دے دینے, سلام 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 سلام. نماز کا تو پھر کوئی معنی ہی نہ رہا. فیرد علینا, اچھا اسلام کہتے ہم, آپ ہمیں اسلام کا جواب دیتے. فلما رجعنا من عند النجاشی, جب ہم واپس آئے نجاشی کے پاس سے, ہجرت حبشہ کے بعد, سلمنا علیہ, ہم نے سلام کہا دوبارہ, فلم یرد, آپ نے جواب نہ دیا. ہم نے سلام کہا, آپ نے جواب نہ دیا. نہ دیا. اگر جواب ہی نہیں دینا تو سلام کہنے کا کیا معنی ہے؟ اگر جواب نہیں تو پھر سلام بھی نہیں. فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة شغلا. اور مایا نماز میں شغل ہے. سلام کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز بذات خود ایک مصروفیت ہے, ایک مصروف کن عمل ہے. تو سلام کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری خاص کر کے وہابیوں کی مسجدوں میں بڑا رواج ہے, جو آتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یار جماعت ہو رہی ہے, جماعت کا کوئی مقصد نہیں. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سليمان سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ٹھیک ہے. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى هو ابن يونس عن اسماعیل عن الحارث بن شبیل عن ابی عمرو. شبیل بڑا پیارا نام ہے, کبھی رکھا ہے کسی نے نام شبیل؟ شبیل, شبیل کا معنی ہے ناز و نعمت میں پلنے والا. ہاں جی, شبیل کا معنی کیا ہے؟ ناز و نعمت میں پلنے والا. لوگوں کو کہا کریں اپنے بچوں کا نام رکھیں شبیل, بڑا پیارا نام ہے شبیل. کبھی کسی نے نہیں رکھا, ایک نیا نام ہے نا, توجہ نہیں اس طرف. شبیل. عن ابی عمرو الشیبانی عن ابی عمرو الشیبانی قال قال لی زید بن ارقم انا كنا لا نتكلم في الصلاة على, ہم کلام کر لیتے تھے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں, على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكلم احدنا صاحبه اچھا بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة, یہاں تک کہ یہ آتا گیا حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاة الوسطی, ہاں جی, اور درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی, وقوموا للہ قانتین. ٹھیک ہے. فأمرنا بالسکوت, تو ہمیں حکم دے دیا گیا خاموش رہنے کا. باب ما يجوز من التسبیح والحمد فی الصلاة للرجال. مردوں کا نماز میں سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا کہہ سکتے ہیں اگر امام بھول جائے. للرجال لا کے امام صاحب یہ بتلا رہے کہ مرد کہہ سکتے, عورتیں نہیں. عورتیں نہ کہیں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں نماز میں, نہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال حدثنا عبداللہ. عورت کیوں نہیں بول سکتی نماز میں؟ مرد بول سکتے ہیں, عورت کو کیا مسئلہ ہے؟ آواز میں تو نہیں. ہاں, کیونکہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے. قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ. یہ اسلام ہے نا, عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے. نماز میں نہیں بول سکتی, لیکن بیسیوں یا کئی گھنٹوں ٹی وی پر تو بول سکتی ہے نا. نماز میں نہیں بول سکتی, ٹی وی پر بول سکتی ہے. اللہ اکبر. اسلام جو ہے نا یہ عورت کا تحفظ کر رہا ہے, اور ہم عورتوں کو آزادی دے رہے. اسلام کہتا ہے نماز میں بھی نہ بولے, سبحان اللہ بھی نہ کہ. ہم کہتے ہیں نہیں, وزیر اعظم بن جائے. عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. ہاں.
آج جدھر جاتے ہیں جس دفتر میں جاتے ہیں عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، کوئی مقام ہی نہیں عورت کا۔ اسلام کہتا ہے نماز میں اور سبحان اللہ بھی نہ کہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں ڈیل عورتیں کرتی ہیں۔ چلیں جی، قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم اب تو ٹھیک ہے۔ عن ابيه عن سهل بن سعد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بنو قبیلہ بنی عمر بن عوف میں لڑائی ہوگی، آپ ان کی صلح کرانے گئے، وحانت الصلاة نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فجاء بلال ابا بکر بلال آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے پاس، فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم کہا روک دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتؤم الناس آپ لوگوں کی امامت کروا دیں۔ قال نعم اس نے کہا ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں ان شئتم اگر تم چاہتے ہو۔ فأقام بلال الصلاة فاقام بلال الصلاۃ، ٹھیک ہے، بلال نے نماز کی اقامت کہی۔ فتقدم ابو بکر فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور نماز پڑھانی شروع کر دی، تو اس دوران تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جماعت ہو رہی تھی، يمشي في الصفوف چلتے ہوئے صفوں میں، يشقها شقا پھاڑ رہے تھے صفوں، چیرتے ہوئے، حتى قام في الصف الأول یہاں تک کہ آپ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ أخذ الناس بالتسبيح بالتصفیح، ٹھیک ہے، لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی۔ فقال سهل هل تدرون ما التسبيح سہل نے کہا تم جانتے ہو تصفیح کیا ہے؟ وہ تصفیق، والتسبيح صفق، ہتھیلی کو عربی میں صفق کہتے ہیں نا، صفق، ٹھیک ہے، اس لیے تالی، ہتھیلی پر ہتھیلی مارنا، صفق تالی، لیکن ایسے نہیں مارنی، ایسے ایسے نہیں، یہ زیادہ خطرناک تالی ہے، ایسے۔ وكان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا يلتفت في الصلاة ابوبکر صدیق نماز میں نہیں جھانکتے تھے، فلما اکثروا التفت جب انہوں نے زیادہ تالی بجائی التفت، ابوبکر جھانکنے لگے، فاذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الصف تو دیکھا اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود تھے، فاشار الیہ مکانک، آپ نے ابوبکر کی طرف اشارہ کیا، مکانک، اپنی جگہ پہ رہو۔ فرفع ابو بکر یدیہ اللہ، فحمد ابو اللہ بکر نے ہاتھ بلند کر دیے، اللہ کی تعریف کی، ثم رجع کہا کرا، پھر پلٹے ایڑیوں کے بال، نو میں کون جماعت کرانا رہا، نبی کے سامنے ان کے ہاتھ کھڑے کر دیتے، ہاتھ ہی کھڑے کر دیتے، کہتے ہیں نا پنجابی، اور فلانا تو ہاتھ کھڑے کر گیا ہے، کیا بات ہے، ابو بکر نے ہاتھ ہی کھڑے کر دیتے، اللہ 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 اللہ، نبی کے سامنے صدیق نے ہاتھ ہی کھڑے کر دیتے، وراءہ فتقدم رسول اللہ صلی راہ اللہ پیچھے ہیں، فتقدمہ، جب نبی نے سمجھا ابو بکر نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تو آگے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصلى نماز پڑھائی۔ باب من سمى قوما او سلم او سلم في الصلاة، جو نام لے کسی قوم کا، نماز میں او سلم یا اسلام یا سلام کہے، فی الصلاة ٹھیک ہے، نماز میں علی غیر مواجہہ بغیر مخاطب کرنے کے کسی کو، وهو لا يعلم۔ اور وہ نہیں جانتا جس کو سلام کہا جا رہا ہے۔ حدثنا عمرو بن عیسیٰ قال حدثنا ابو عبد الصمد العمی عبد العزیز بن عبد الصمد قال حدثنا حسین بن عبد الرحمن عبد الرحمن عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود قال كنا نقول التحیۃ، ہم کہتے تھے سلام نماز میں، الصلاة ونسمی ویسلم بعضنا على بعض، بعض ہمارا بعض پر سلام کہتا، فسمعه رسول اللہ سن لیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا یہ کیوں کہتے ہو، یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، رحمۃ اللہ، یہ سلام ہے جو نماز میں کہنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، وہ نہیں السلام علیکم، ساری جماعت ہی ہل جاتی ہے، کئی بابی جان بوجھ کے اچھی پوری جماعت کا پٹھا ہی پا دیتے ہیں، پتہ لگے میں آ گیا، حالانکہ ایک نہیں ہے نہ کوئی ثبوت نماز اسلام کے اندر، ایک ثبوت ایک حدیث نہیں دکھا سکتے، پتہ نہیں کتوں لے آئے نے،
بار بار منع، بار بار منع، پہلے پہلے کہندے سن السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فانکم اذا فعلتم ذلک جب تم یہ کرو گے فقد سلمتم علی کل عبد تم نے ہر بندے پہ سلام کہہ دیا، للہ صالح فی السماء والارض۔ ٹھیک ہے۔ باب التصفیق للنساء، تصفیق کا معنی تعلیم تالی، الٹے ہاتھ، ہاں جی، الٹے ہاتھ کی عورتوں کے لیے، للنساء لا کر امام صاحب یہ بتلا لیں کہ مردوں نے تالی نہیں بجانی، ٹھیک ہے، مردوں کے لیے باب علیحدہ، عورتوں کے لیے ہاں علیحدہ۔ حدثنا علی بن عبد اللہ مالے مردہ کی تاڑی بھی تو تگڑی ہے نا۔ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تصفیق للنساء والتسبیح للرجال۔ لو جی، تالی عورتوں کے لیے ہے۔ ہاں سبحان اللہ، مردوں کے لیے۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، باب من رجع القهقرى جو لوٹ آئے ایڑیوں کے بل نماز میں في صلاته او تقدم بامر یا آگے بڑھے کسی معاملہ کے لیے ينزل به جو اس کو پیش ہے، وہ نماز کسوف والا، جیسے آپ نے وہ خوشہ دیکھا تھا نماز میں، آگے گئے پھر پیچھے پلٹے۔ ہاں جی، رواہ سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے سوموار کے دن، وابو بکر يصلي بهم اور ابوبکر ان کو نماز پڑھا رہے تھے، ففجاءهم ففاجئهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد کشف ستر حجرتی، کیسے تشریف لائے؟ ان کے پاس نہیں آئے، کھولا عائشہ کے حجرے کا پردہ رضی اللہ عنہ، عائشہ، فنظر الیہم وهم صفوف، آپ نے ان کی طرف دیکھا، وہ صفوں میں کھڑے تھے، فتبسم یضحک، آپ مسکرائے، یضحک کا معنی صرف مسکرائے نہیں، ذرا کھلکھلا کے مسکرائے، ساتھ کھلکھلائے بھی۔ فنکس ابو بکر علی عقبیہ، ابوبکر پلٹے اپنی ہڈیوں کے بال، وظن ان رسول اللہ، ایک پھر صدیق ہاتھ کھڑے کر گیا، ہاں جی، وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج، ابوبکر نے سمجھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، یخرجا، وہم المسلمون ان یفتتنوا، اور مسلمانوں نے چاہا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں، فی صلاتہم فرحا خوشی سے، بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے، حین رأوہ فاشار بیدہ، آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، ان اتموا، پوری کرو، ہاں تم اپنی نماز میں لگے رہو۔ ثم دخل الحجرۃ، یہ آخری نماز تھی، آخری ملاقات تھی، آخری دیدار تھا۔ وارخى السيارة، ورخص سترہ، وارخى السفرة سترہ، سترة، اور لٹکا دیا پردہ، وتوفي ذلك اليوم، اور فوت ہو گئے اسی دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب اذا دعات الام ولدها في الصلاة، نماز پڑھ رہا ہے بچہ، ماں آواز مارے تو کیا کرے بچہ؟ ماں کی بات سنے یا نماز پڑھے؟ جب بلائے ماں بچے کو نماز کی حالت میں، اگر نماز فرض ہو تو نماز پڑھتا رہے، اگر نماز نفل ہو، ماں کی اتنی شان ہے نماز چھوڑ دے، توڑ دے نماز۔ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة بن شرجيل عن عبد الرحمن بن ہرمز قال قال ابو ہریرہ، لو جی، ابو ہریرہ کی حدیث آ گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث پہلے دفعہ آ رہی ہے بخاری میں، نادت، آگے آتی رہے گی بار بار۔ نادت امرأۃ ابنہا، ابنہا، نادت امرأۃ ابنہا، پکارا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو،
وهو في صومعته صومعت ہی، وہ اپنے گرجا میں تھا، معبد خانہ میں تھا۔ صومع قرآن میں آتا ہے نا، اور وہ 17ویں پارے میں لہدمت صوامع، اس کی واحد ہے صومعہ، قالت عبادت خانہ۔ یہ بچہ کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت جرائج رحمۃ اللہ۔ جریج رحمۃ اللہ، بہت پائے کی اللہ کے ولی۔ قالت یا جریج قال اللہم امی امی، اللہم امی و ہائے صلاتی۔ ہائے ہائے، ماں نے کہا جریج نے کہا اللہ امی و صلاتی، میری ماں میری نماز، یا اللہ میں کیا کروں، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے۔ فقالت یا جریج دوسری دفعہ قال اللہم امی امی و و صلاتی۔ صلاتی، قالت یا جریج قال تیسری دفعہ، اللہم امی و صلاتی۔ 3 دفعہ پکارا۔ قالت اللہم لا یموت جریج۔ ماں کو غصہ آ گیا، ماں کو غصہ آ گیا، اللہ۔ قالت اللہم لا یموت جریج یا اللہ جریج کو موت نہ آئے، حتی ینظر فی وجوہ المیامیز۔ میامیش، میموس کی جمع، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے کسی کنجری بدکار کا چہرہ۔ وکانت ماں نے بد دعا دے دی۔ وکانت تأوی الی صومعته راعیۃ۔ ہاں رہتی تھی، ہاں جی، جگہ پکڑتی تھی اس کے عبادت خانہ کی طرف ایک چروایا، راعیتن، عورت جو بکریاں چرواتی تھی، بکریاں چرانے والی۔ تراعیل ترا الغنمہ، جو چراتی تھی بکریاں۔ فولدت فقیل لها فوالدت، اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ فقیل لها ممن هذا الولد۔ ہاں ممن اس سے کہا گیا اس لڑکی کو یہ بچہ کس کا ہے؟ قالت من جریج۔ اس بدبخت نے کس کا نام لے لیا؟ حضرت جریج، جریج کا۔ کیوں نام لیا؟ کیونکہ حضرت جریج کو بددعا تھی اور جریج کی بد دعا تھی، نہ ماں کی بد دعا تھی۔ جریج کو جریج کو ماں کی بد دعا تھی، یہ بھی قبول ہو گئی، ماں کی بد دعا بھی لگ گئی نا۔ بالکل۔ ادھر جریج بھی اللہ کے ولی تھے۔ اب جریج نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو بھی بری کرنا تھا۔ لمبی حدیث ہے، یہاں ذرا اختصار ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے مارا پیٹا جریج کو، حتیٰ کہ اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ بہت حضرت جریج کی تذلیل کی، بہت مارا اللہ کے ولی کو۔ اس نے کہا بچہ لاؤ، بچے کو لایا گیا۔ نزل من صومعته۔ وہ اترا اپنے عبادت خانہ سے۔ قال جریج این هذه التي تزعم۔ کہاں ہے وہ بچہ؟ تزعمو، یہ دعویٰ کر رہی ہے، ان ولد ان ولدہا، لی۔ کہ اس کا بچہ میرا ہے، لاؤ ذرا اس کو۔ قال یا بابوس۔ لاؤ جی، وہ بچہ لایا گیا۔ جریج نے کہا یا بابوس، بعض کہتے ہیں اس بچے کا نام تھا بابوس، اے بابوس، من ابوکا۔ نہیں ٹھہرے، اور بعض کہتے ہیں کہ بابوس کا معنی ہے بچہ، اور بچے، بابوس کا معنی، اچھا، بعض کہتے ہیں کہ نام تھا، بعض کہتے ہیں بچہ، اس کا معنی ہے بچہ یا بابوس، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب بابو کہہ دیتے ہیں نا، ہاں جی، بابوس، او بابو، او بچے، من ابوکا۔ تیرا باپ کون ہے؟ قال راعی الغنم۔ غنم، اس نے کہا بکریوں کا چروایا۔ لو جی، ماں کی بد دعا بھی لگ گئی، جریج کی دعا بھی کام کر گئی، اس کی برات بھی ہو گئی۔ ہاں جی، لوگوں کو پتہ چل گیا بچہ جریج کری، چروائے کہے، اور لوگوں نے معذرت کی، معافی مانگی، اور ساتھ ہی کہا جریج ہمیں معاف کر دے، ہمیں اجازت دے، یہ آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ چلے جی، باب مسح الحصى في الصلاة۔ کنکریوں کو چھونا، ہاتھ لگانا نماز میں۔ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني معيقب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب، جو برابر کرتا ہے مٹی حيث يسجد، جہاں سجدہ کرتا ہے۔ قال ان كنت فاعلا فواحدا۔ ہاں، اگر کرنا ہے تو ایک دفعہ، بار بار نہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں نا، ہاں ہماری تو صفحے ہیں، کلین ہے، فرش ہے، ماربل لگا ہوا ہے، لیکن مسئلے کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر حصہ الٹی ہو جائے تو اس کو بھی سیدھا کیا جاتا ہے۔
ماشاء اللہ، اچھا استدلال ہے. باب بسط الثوب فی الصلاۃ للسجود. سجدہ کے لیے نماز میں کپڑا رکھنا، جگہ گرم ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں کپڑا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بکر بن عبد الله عن انس بن مالک قال كنا نصلي. ان بکر نہیں پڑھنا، بکر ابن عبداللہ. بکر بن عبد الله عن انس بن مالک قال كنا نصلي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في شدة الحر گرمی کی شدت میں. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. پیشانے کے نیچے کپڑا رکھ لیتا. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. نماز میں کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. میں پھیلاتی تھی اپنے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وهو يصلي اور اپنے نماز پڑھ رہے ہوتے. فإذا سجد غمزني. جب آپ سجدہ کرتے مجھے آپ چوکا مارتے، حرکت دیتے. فرفعتها میں پاؤں کو اٹھا لیتی. فإذا قام مددتها. جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پھیلا دیتی. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة. لگتا الصلاة تاکہ میں نماز توڑ دے، شیطان آ گیا. علي فأمكنني الله منه. اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا. فزعته. کیا معنی اس کا؟ میں نے اس کا گلا دبایا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ. اور میں نے چاہا کہ اسے باندھ دوں ایک ستون کی طرف. حَتَّى تُصْبِحُوا. یہ نماز میں سب کچھ ہو رہا ہے. جب تک کہ تم صبح کرو فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ. تم اس کی طرف دیکھو. یعنی میں اس کو جکڑ دوں اور صبح دنیا دیکھے کہ شیطان جکڑا ہوا ہے. فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ. میں نے یاد کی دعا سلیمان علیہ السلام کی. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. میں نے کہا یہ تو میرے بھائی کی شان ہے کہ انہوں نے یعنی کہ اپنے قید میں رکھا. ہاں جی. فردہ اللہ خاسئا. اللہ نے اس کو ذلیل کر کے لٹا دیا. آگے پڑھیں. کیا ہو گیا شاید ہی کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اذن فالتت الدابۃ فی الصلاۃ. جب چھوٹ جائے سواری نماز میں پھر کیا کرے شاہ جی؟ دیکھتے ہیں کیا کرے، ہم کچھ بھی نہیں فیصلہ کرتے. وقال قتادۃ ان اخذ ثوبہ یتبع سارق و یتبع نہیں یتبع لکھے، لیکن یتبع زیادہ ٹھیک ہے. ہاں جی، کیونکہ دوسرے نسخوں میں یتبع ہے. چلیں آپ یتبع پڑھ لیں، یتبع ٹھیک ہے. بہرحال اگر پکڑ لے چرا لیا جائے اس کا کپڑا نماز میں تو وہ پیچھے جا سکتا ہے، پیچھے لگ سکتا ہے چور کے. وَيَدَعُ الصَّلَاةَ. ہاں، وَيَدَعُ الصَّلَاةَ. اور چھوڑ دے نماز. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز. ہم آواز جگہ میں تھے جہاں خارجیوں سے لڑائی ہوئی تھی. خارجی کون ہے؟ جو بات بات پہ کافر کہتے ہیں. کافر فاسق. سختی نرمی ہے ہی کوئی نہیں. نقاتل الحروریۃ. ہم لڑ رہے تھے خارجیوں سے. فبین انا علی جروف نہر. اس دوران کہ میں ایک نہر کے کنارے پہ تھا. قرآن میں آتا نا جروف نہر. اذا جاء رجل یصلی. ایک آدمی آیا نماز پڑھنے لگا. یہ سنے ذرا غور سے. فاذا لجام دابتہ. اس کے گھوڑے کی موار بیدہ فجعلت. اس کے ہاتھ میں تھی. ہاتھ میں لگام تھامی ہوئی تھی اور نماز پڑھ رہا تھا. فجعلت الدابۃ تنازعہ. گھوڑا اپنی طرف کھینچ رہا تھا
وجعل يتبعها قال وجعل یتبعها، وہ اس کے پیچھے لگ رہا تھا، نماز میں اس کو کھینچ رہا تھا۔ قال شعبة هو ابو برزة الاسلمی شعبہ نے کہا وہ صحابی جلیل القدر ابو برزہ اسلمی تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ فجعل رجل من الخوارج، اچھا وہ خوارج میں سے تھا؟ نہیں اللہ معاف کرے، خارج میں سے تھا، عجیب انسان ہے۔ لفظ تو پڑھے پہلے۔ فجعل رجل شروع ہوا ایک آدمی خوارج میں سے، یقول اللہم افعل بهذا الشیخ، اللہ کر اس شیخ کے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ نماز میں یہ کام کر رہا ہے، جیسے عادت ہے خارجیوں کی، فتویٰ لگا دیا خارجیوں نے، کسی خارجی نے۔ فلما انصرف الشیخ جب وہ شیخ نماز سے پلٹا، قال انی سمعت قولکم اس نے کہا خارجیو سن لیے میں نے تمہاری بات، وانی غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات میں رسول اللہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 جنگوں میں گیا ہوں، او 7 غزوات او 8 وشہدت تیسیرہ، اور میں نے تیسیرہ ہوں، بس شہید تو تیسیرہ ہوں، میں نے آپ کی آسانیاں بھی دیکھی ہیں۔ وانی ان کنت ان ارجع، وانی ان کنت اور بے شک تھا میں ان ارجع ان ارجع کہ میں لوٹ جاؤں مع دابتی اپنی سواری کے ساتھ، احب الیہ، یعنی نماز توڑ کر، یہ مجھے زیادہ پسند ہے من ان اداءہا، اس سے کہ میں اسے چھوڑ دوں، ترجع نماز پڑھتا رہوں اس کو چھوڑ دوں، اور وہ کیا کرے، ترجع الی ما لا فیہا، الی ما لا فیہا، وہ چلا جائے اپنے چارگاہ کی طرف، یعنی وہ کہیں دور چلا جائے اور میری سواری گم ہو جائے، میں نماز ہی پڑھتا رہ جاؤں، نہیں۔ فیشک علیہ، فیشک علیہ، یہ بات میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قالت عائشة خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله یہ عليه حدیث وسلم آگے دوبارہ ٹھیک ہے۔ فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة أخرى دوسری سورت شروع کر دی، ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، کھول دیا جائے۔ لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وئدته، جس کا مجھے وعدہ دیا گیا، حتى لقد رأيته أريد أن آخذ کتفا من الجنت، میں نے چاہا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لے لوں، کیونکہ جنت میرے سامنے لائی گئی۔ حين رأيتموني جعلت تقدم، جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، ولقد رأيت جہنم يحتم، یحتم کاٹ رہا ہے، بعضها بعضا، ہاں حين رأيتموني تأخرت فرأيت فيها عمرو بن لحي ہاں جی، وهو الذي سيب السوائب، وہ سب سے پہلے اونٹنیاں بتوں کے نام پہ چھوڑی عمرو بن لحی نے، اس ظالم نے۔ یہ دیتے تھے نا نذرانے، جیسے آج کل ہمارے لوگ دیتے ہیں، اونٹنیوں کا نذرانہ بتوں کو دیا۔ سیب السوائب، کہہ تو رہا ہوں جس نے چھوڑی سوائب اونٹنیاں۔ باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، تھوک اور پھونک نماز میں، ويذكر عن تھوک اور پھونک، شاہ جی ٹھیک ہے۔ ويذكر عن عبد الله بن عمر ونفخ النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سجوده في كسوف، نماز کسوف میں۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في قبلة آپ نے المسجد، دیکھا کہ بلغم نخامہ میں نا، ٹھیک، في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد، سختی کی مسجد والوں پر، بھائی تم کیوں نہیں لوگوں کو روکتے؟ وقال إن الله قبل أحدكم تمہارے ایک کے سامنے ہے، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال يتنخمن، ثم نزل نازلہ نہیں نازلہ، ثم نزل فحتها اس کو کھرچ دیا،
بیدہ وقال ابن عمر اذا بازاک احدکم فلیبدک عن یسارہ. بائیں تھو کے. حدثنا محمد قال حدثنا غندر حدثنا شعبہ قال سمعت قتادة عن انس بن مالک عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا كان في الصلاة فانه يناجي ربه. يناجي کا معنی سروش ٹھیک ہے. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد. جو ندانے میں تالی بجا دے نماز میں مردوں میں سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی. لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب اذا قیل للمصلی تقدم او انتظر. تقدم جب کہا جائے نمازی کے لیے آگے بڑھ یا انتظار کر. فانتظر فلا بأس. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدون حضورهم وهم عاقدو حضورهم قاعدون من الصغار. لفظ تو پڑھیں غلط پڑھ کے آگے جا رہے ہیں. وهم عاقدو حضورهم من الصغار. الصغار چادریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے. على رکابهم فقیل للنساء. عورتوں کے لیے کہا جاتا یہ انتظار کی بات آ رہی ہے. لا ترفعن رؤوسکن. نہ اٹھاؤ اپنے سروں کو. حتی تستوی الرجال جلوسا. یہاں تک کہ بیٹھ جائے مرد. باب لا يرد السلام فی الصلاة. اس لیے کہ مردوں کا جسم نظر نہ ہے. چادریں چھوٹی ہوتی تھی نا. یہ کیا باب ہے؟ لا يرد السلام فی الصلاة. لو بار بار آ رہا ہے. سلام کا جواب نہ دے نماز میں. حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ قال حدثنا فضیل عن الاعمش. اگر جواب نہیں تو سلام نہیں. عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ قال كنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاة فیرد علی. آپ جواب دیتے تھے پہلے. فلما رجعنا سلمت علیہ. میں جب ہم حبشہ سے آئے پہلے سلام کہا. فلم يرد علی. ٹھیک. وقال ان فی الصلاة شغلا. لا شغل. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت. ہاں جی. وقد قضيتها. ہاں وہ کام کر کے آ گیا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد على فوق علیہ. فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله به أعلم. ہاں میرے دل میں واقعہ جو اللہ ہی جانتا ہے. میں نے سمجھا آپ ناراض ہو گئے. سلام کا نا جواب نہ دیا نبی السلام نے. میں نے سمجھا آپ ناراض ہو گئے. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علی انی ابتعت. میں نے دیر کی. میں دیر سے ہوں شاید اس لیے آپ ناراض ہو گئے. ثم سلمت علیہ فلم يرد علی فوقع فی قلبی اشد من المرة الاولى ثم سلمت علیہ فرد علی وقال انما منعنی ان ارد علیک انی کنت اصلی وکان علی راحلته متوجہا الی غیر القبلة. باب رفع الایدی فی الصلاة لامر ینزل به. نماز میں ہاتھ اٹھانا. حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی. وہ پھر حدیث آ گیا بکر والی بنو عمر بن عوف والی. ان بنی عمر بن عوف بقائن کان بین. یار کی کرنا ہے. ان بنی عمر بن عوف بقبائن. قباء میں جو رہتے تھے. بے قباء بکا نہیں.
كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس کچھ لوگوں میں من صلح کرانے گئے، من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه آپ وسلم کو دیر ہو گئی، وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر وكبر للناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشكها شكا حتى قام من الصف فأخذ الناس في التصفيه. قال سهل التصفيه هو التصفيق. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم یہ الگ باب کے ساتھ ہے، باب رفع الایدی فی الصلاۃ. فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم في نابكم شيء في الصلاة؟ ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة؟ ما لكم حين نابكم شيء اچھا، في الصلاة أخذتم نابکم تمہیں پیش ہے نماز میں کوئی چیز. بالتصفيه إنما التصفيه للناس للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن قحافة أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر باب الخسر في الصلاة. نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنا ایسے رکھوں پہ. حدثنا ابو کیا النعمان ٹائم ہو گیا؟ چلے شاباش، ٹھیک. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الخسر في الصلاة. خسر سے منع کیا گیا رکھوں پہ ہاتھ رکھنے سے. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا محمد عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. باب تفكر الرجل للشيء بے شین زیادہ ٹھیک ہے. بے في الصلاة. وقال عمر إني لا أجهز حي جيشي. میں تیار کر لیتا ہوں اپنا لشکر وأنا في الصلاة. اور میں نماز میں ہوتا ہوں. نماز میں لشکر کو ترتیب دے لیتا ہوں. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمرو هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من التعجبهم. یہ حدیث پیچھے گزری ہے بارہا. نماز پڑھا کے نا آپ جلدی سے نکلے، لوگوں نے تعجب کیا. پڑھیں گے لسرعته آپ کی جلدی کی وجہ سے. فقال ذکرت وانا في الصلاة تبران سونے کی ڈلی عندنا فكرهت ان يمسي ٹھیک ہے او يبيت عندنا فامرت بقسمته. میں نے کہا میں رات سے پہلے ہی وہ بانٹ دوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں سونے کی ڈلی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن جعفر عن الأعرج قال
قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالصلاة ادبر الشیطان له زرات حتى لا يسمع. زرات کا معنی وہ خارج، وہ اس یعنی اس ہوا خارج کرنے کو کہتے ہیں جس میں آواز ہو، زرات. حتى لا يسمع التاذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا سبب أدبر فإذا آتی تو پھر چلا جاتا ہے. فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر. نماز میں کہتے ہیں فلاں کام یاد کرو. ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قائد وسمعه ابو سلمة عن ابي هريرة. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن سعيد المقبوري قال قال ابو هريرة يقول الناس اكثر ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، لوگ طعنہ دیتے ہیں. فلقیت رجلا میں ایک آدمی کو ملا. فقلت بما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی العتمۃ. رسول فی العتمۃ، آج رات عشاء کی نماز میں آپ نے کیا صورتیں پڑھی ہیں؟ ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں. فقال لا ادری. اس نے کہا، آدمی نے کہا میں نہیں جانتا. فقلت الم تشہد. میں نے کہا تو موجود نہیں تھا؟ الم تشہدھا. قال بلا قلت لیکن انا ادری. لیکن میں جانتا ہوں تمہارا یہ حال ہے، میں جانتا ہوں، اسی طرح میں حدیثیں یاد کر لیتا ہوں. قرأ سورۃ کذا و کذا. ٹھیک ہے، سورت تھا کذا و کذا، فلاں فلاں سورت پڑھی آپ نے. چلے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.